الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور لائق احترام اور معززات بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، آپ سب حضرات کو اس آن لائن کلاس میں درس میں ویلکم کہتا ہوں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے 2 دن پہلے یہ سلسلہ شروع کیا تھا زوم کے ذریعے آن لائن کلاس کا. تو اس میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ زکوٰۃ کے مسائل ہیں. ابھی ہم زکوٰۃ کے مسائل پڑھ رہے ہیں. پہلے دن ہم نے زکوٰۃ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، پھر اس کی زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کے فضائل اور اس کے فوائد، اور اسی طرح جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے کیا سخت وعیدیں ہیں قرآن اور حدیث کے اندر، اور اسی طرح زکوٰۃ فرض ہونے کی شرطیں کیا ہیں وہ ہم نے ذکر کی تھی. ویسے بہتر ہوتا کہ آج میں آپ حضرات سے سن لیتا کہ زکوٰۃ فرض ہونے کی شرطیں کیا ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ آپ سے کس طرح یہ سبق سنا جا سکتا ہے. لیکن امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یاد ہی ہوں گی شرطیں، زکوٰۃ فرض ہونے کی شرطیں کیا ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے کل کے سبق میں جن اموال کے اندر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے ان میں سے صرف ہم نے سونا چاندی کے احکام بیان کیے تھے کہ سونا چاندی میں زکوٰۃ کے احکام کیا ہیں، اور اسی طرح پھر ہم نے کیش، پیسوں یا کاغذی کرنسی کی زکوٰۃ کے مسائل بھی بیان کیے تھے، اور اسی طرح قرضے کی زکوٰۃ کے مسائل بھی بیان کیے تھے. تو آج ہم آگے بڑھتے ہیں. جن اموال میں زکوٰۃ فرض ہے ان اموال میں سے وہ اموال بھی ہیں جو کہ تجارت میں استعمال ہوتے ہیں، جن کو اموال تجارت کہا جاتا ہے. اور اس سے مراد وہ اموال ہیں جنہیں ایک شخص تجارت کی نیت سے، بزنس کی نیت سے اور پرافٹ کمانے کی نیت سے جو مال حاصل کیے جاتے ہیں، مال خریدے جاتے ہیں، تو ایسے مالوں کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے. یہاں میں سب سے پہلے یہ بیان کرتا چلوں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں جن کو انسان خریدتا ہے تجارت اور بزنس کی نیت سے، ایسے جتنے بھی مال ہیں ان میں زکوٰۃ فرض ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ میں قرآن مجید سے 2 دلیلیں ذکر کرنا چاہتا ہوں اور حدیث نبوی سے بھی ایک دلیل ذکر کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ ان کے مالوں میں حق ہوتا ہے سائلین کے لیے، یعنی مانگنے والوں کے لیے، اور اسی طرح جو محروم لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی. تو یہ حق جو ہے یہ کون سا حق ہے؟ اس حق سے مراد یقیناً زکوٰۃ کا حق ہے. اور یہاں اللہ رب العزت نے فی اموالہم کہا ہے، اور اس اموالہم کے اندر وہ اموال بھی شامل ہیں جن کے ذریعے تجارت کی جاتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو تم خرچ کیا کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے جن کو تم کماتے ہو، یعنی جو تم پاک اور حلال کاروبار کرتے ہو اور جائز بزنس کرتے ہو اس میں سے بھی تم خرچ کیا کرو. جائز اور حلال بزنس کے ذریعے جو تم مال کماتے ہو اس میں سے بھی تم خرچ کیا کرو، اور کم از کم جو خرچ ضروری ہے وہ زکوٰۃ ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو تجارتی اموال سے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے. اسی طرح ایک حدیث جس کو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تھا تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تعلیمات دی تھی. ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اعلمہم ان اللہ افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم، کہ انہیں یہ بتانا، اہل یمن کو اس بات سے آگاہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں کے اندر صدقہ فرض کیا ہے، یعنی زکوٰۃ فرض کی ہے. تو مالوں میں جہاں سونا چاندی آتا ہے، اسی طرح مالوں کے اندر وہ مال بھی آتے ہیں جن کے ذریعے کاروبار کیا جاتا ہے
اور جن کے ذریعے پروفٹ کمایا جاتا ہے، جن کے ذریعے خرید و فروخت کر کے بزنس کیا جاتا ہے، ایسے مالوں کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے۔ تو یہ 3 دلائل میں نے ذکر کیے ہیں کہ اموال تجارت کے اندر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ ام عائشہ نے ماشاءاللہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کی شرائط لکھی ہیں کہ نصاب مکمل ہو اور نصاب پر 1 سال گزر چکا ہو اور وہ شخص آزاد ہو۔ لیکن سب سے پہلی جو شرط ہے وہ ام عائشہ نے ذکر نہیں کی ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، مسلمان ہونا شرط ہے، کیونکہ کسی کافر سے زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کافر پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، مسلمان پر ہی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لہذا مسلمان ہونا سب سے پہلی شرط ہے۔ چلیں، تو اموال تجارت میں زکوٰۃ کی شرائط کیا ہیں، یعنی کن شرائط کے ساتھ اموال تجارت میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ وہ مال ہوں جن کا انسان مالک بنے تجارت کی نیت کے ساتھ۔ اب بعض اموال ایسے ہوتے ہیں جن کا انسان مالک بنتا ہے تجارت کے ذریعے نہیں، بلکہ مثال کے طور پر کچھ اموال ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو وراثت میں مل جاتے ہیں۔ وراثت میں ملا ہوا جو مال ہوتا ہے وہ مال نہیں ہوتا جس کو انسان تجارت کی نیت سے حاصل کرتا ہے، بلکہ وہ تو خود بخود ہی وراثت میں اس کا جو حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے وہ اس کو خود بخود ہی مل جاتا ہے۔ اس میں اس کی نیت تجارت کی نیت نہیں ہوتی، اس کی نیت بزنس کرنے کی نیت نہیں ہوتی، بلکہ وہ مال خود بخود ہی اس کو مل جاتا ہے۔ تو جو مال وراثت کے ذریعے ملتا ہے، یا فرض کریں کوئی شخص کچھ مال کسی کو ہبہ کر دیتا ہے، ویسے اس کو گفٹ کر دیتا ہے، تو ہبہ کیا ہوا مال یا گفٹ کیا ہوا مال جو ہے وہ اموال تجارت کے اندر نہیں آتا، کیونکہ وہ مال انسان کا خریدا ہوا نہیں ہے، یا وہ اس نیت کے ساتھ حاصل نہیں کرتا اس مال کو کہ میں نے اس کے ساتھ بزنس کرتا ہے، میں نے اس کے ساتھ بزنس کرنا ہے، بلکہ وہ تو مال وہ ہے جو اس کو گفٹ کر دیا جاتا ہے یا اس کو وراثت کے ذریعے مل جاتا ہے۔ تو ایسے اموال جنہیں انسان تجارت کی نیت سے حاصل کرتا ہے، جن کا مالک تجارت کی نیت سے بنتا ہے، تو ان اموال کے اندر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور پھر دوسری شرط یہ ہے جو عام طور پر ہم پہلے بھی ذکر کر رہے ہیں کہ نصاب مکمل ہو، یعنی ہر مال تجارت کے اندر جس مال کے ساتھ انسان بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، ہر مال کے اندر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، بلکہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس مال تجارت کے اندر جس کا نصاب مکمل ہو۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ اس کا نصاب کیا ہے؟ جیسے کہ ہمیں ایک واٹس ایپ پہ بھی ایک سوال آیا ہوا ہے کہ ایک شخص دکاندار ہے اور وہ بزنس کرتا ہے، تو اس کی دکان کے اندر کتنا مال، کم از کم کتنا مال ہو کہ جس کے اندر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ تو اموال تجارت کا جو نصاب ہے وہ وہی ہے جو سونا چاندی کا ہے، یعنی سونا چاندی کا جو نصاب ہے اس کی قیمت کے برابر اگر آپ کی دکان کے اندر سامان پڑا ہوا ہے اور اس پر سال گزر جاتا ہے تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ سونا چاندی کی قیمت کے برابر، تو اگر سونے کو دیکھا جائے گا تو سونا جو ہے وہ بہت مہنگا ہے، جیسا کہ اب ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ 7.5 تولے سونے کا نصاب ہے، اور آج کل پاکستان کے اندر 1 تولے کی قیمت جو ہے وہ 1 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اب اگر 1 لاکھ ہی مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس شخص کی دکان میں 7.5 لاکھ روپے مالیت کا سامان پڑا ہو اور وہ پورا سال بھی اس پر گزر گیا ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر 7.5 لاکھ روپے مالیت سے کم کا مال اگر ہوگا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اگر ہم سونے کو معیار بناتے ہیں تو۔ اور اگر ہم چاندی کو معیار بناتے ہیں تو پھر یقینی طور پر بہت کم مال کے اندر زکوٰۃ فرض ہوگی، کیونکہ چاندی بہت سستی ہے۔ اور آج میں پڑھ رہا تھا کہ چاندی 1 تولہ چاندی جو ہے اس کی قیمت 970 روپے ہے، 1 تولہ چاندی جو ہے اس کی قیمت
970 रुपये है, यानी तकरीबन 1 दिनार और 750 फिल्स आप समझ लें तकरीबन। तो इस एतबार से 52.5 तोले की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी। तो जिस तरह हमने कल भी बयान किया था कि नकदी पैसों की ज़कात का जो निसाब है उसके लिए मयार क्या है? उसके लिए मयार हमने यही कहा था कि चांदी को देखा जाएगा। चांदी 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर अगर किसी के पास नकदी पैसे पूरे साल रहे हों तो उनकी ज़कात अदा करनी पड़ेगी। इसी तरह से अमवाल तिजारत में भी ये देखना होगा कि अगर किसी के पास अमवाल तिजारत 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर या उससे ज़्यादा है तो उस पर ज़कात होगी। लेकिन अगर 52.5 तोले चांदी की कीमत से कम माल है जिसके साथ वो तिजारत करता है तो उस पर ज़कात नहीं होगी। तो ये दूसरी शर्त है अमवाल तिजारत में ज़कात फर्ज होने की। पहली शर्त यह है कि इंसान उन अमवाल को तिजारत की नीयत से हासिल करे, तिजारत की नीयत से उन मालों का अमवाल का मालिक बने। और दूसरी शर्त यह है कि निसाब मुकम्मल हो, और तीसरी शर्त यह है कि साल मुकम्मल हो जाए, साल पूरा गुजर जाए तो फिर ज़कात फर्ज होगी। अब यहाँ आप एक बात अपने ज़हन में रखें, हमने कहा कि तिजारत की नीयत से जो माल आप हासिल करेंगे तो उसमें आपको ज़कात देनी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि आप अगर ज़ाती इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ खरीदते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप गाड़ी खरीदते हैं ज़ाती इस्तेमाल के लिए, आप एक नहीं कई गाड़ियाँ खरीदते हैं अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, अपनी फैमिली के इस्तेमाल के लिए, तो उन गाड़ियों पर कोई ज़कात नहीं होगी क्योंकि वो ज़ाती इस्तेमाल के लिए है। लेकिन अगर आपका शोरूम है और आप गाड़ियों की तिजारत करते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं, गाड़ियाँ बेचते हैं, तो ये फिर अमवाल तिजारत के अंदर आ जाएंगी ये गाड़ियाँ, क्योंकि आप उनके ज़रिए तिजारत कर रहे हैं, उनके ज़रिए आप बिजनेस कर रहे हैं। तो उन गाड़ियों की ज़कात देनी पड़ेगी जिनके साथ आप तिजारत कर रहे हैं। वो गाड़ियाँ जो आपके ज़ाती इस्तेमाल के अंदर हैं उनकी ज़कात आपको नहीं देनी पड़ेगी, चाहे वो गाड़ियाँ कितनी महंगी क्यों ना हो। इसी तरह से ज़ाती इस्तेमाल के लिए अगर आप घर खरीदते हैं, आप अगर कोई बंगला खरीदते हैं, आप कोई कोठी खरीदते हैं, चाहे वो करोड़ों का या अरबों का क्यों ना हो, आपके अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए आपने घर खरीदा है तो उस पर कोई ज़कात नहीं है। इसी तरह अगर आप कोई ज़मीन खरीदते हैं, कोई प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं ज़ाती इस्तेमाल के लिए, या मसलन खेती बाड़ी के लिए आप ज़मीन खरीदते हैं, तो खेती बाड़ी के लिए खरीदी गई ज़मीन जो है उस पर कोई ज़कात नहीं, उसकी असल कीमत पर कोई ज़कात नहीं है। हाँ, उससे जो आमदनी होगी उस पर ज़कात होगी, और उस पर इंशाल्लाह हम बाद में बात करते हैं। तो ज़ाती इस्तेमाल की जितनी भी चीज़ें होती हैं उन पर कोई ज़कात नहीं होती। अब सवाल ये है कि तिजारती साजो सामान जो है उसकी ज़कात निकालने का तरीका क्या है? तरीका ये है कि जब साल पूरा हो जाए तो साल के आखिर में आप देखें कि आपके शोरूम के अंदर कितना माल है, आपकी दुकान के अंदर कितना माल पड़ा हुआ है। अब उसकी कीमत लगाएंगे आप। जब आप कीमत लगाएंगे तो आप देखेंगे कि उस साजो सामान की कीमत अगर 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर या उससे ज़्यादा है तो फिर आप उसकी ज़कात अदा करेंगे। प्लस आप ये भी देख लेंगे कि आपके पास अगर कैश पैसे हैं जो आपके पास साल भर महफूज रहे हों, आप उनको भी जमा कर लेंगे। इसी तरह अगर आपने किसी को कर्जा दिया हुआ है, आपने अगर किसी को कर्जा दिया हुआ है और वो कर्जा काबिल वापसी है, आपको पता है कि वो कर्जा आपको वापस मिल जाना है, तो उसको भी आप ऐड कर लें, कैश पैसों को ऐड कर लें, और इसी तरह कर्जे की रकम को भी जो काबिल वापसी हो उसको भी ऐड कर लें। तो जितना माल तिजारत पड़ा हुआ है आपके शोरूम में, आपकी दुकान के अंदर, उसकी कीमत लगा लें, प्लस आपके पास जो कैश करेंसी है या कैश बैलेंस है वो, और इसी तरह जो काबिल वापसी कर्जा है, इस सब को जमा करके, और इसी तरह फिर आपके पास अगर जेवरात है, गोल्ड है, और गोल्ड जो है उसकी भी वो भी निसाब ज़कात के बराबर है या उससे ज़्यादा है, तो सारी चीज़ों को जमा करके आप जितनी भी टोटल अमाउंट होगी, टोटल अमाउंट में से आपने 2.5% अदा करना है। टोटल अमाउंट को आप डिवाइड कर लेंगे 40 से, तो जो जवाब आएगा वही आपकी ज़कात होगी। तो ये मसाइल हुए अमवाल तिजारत के हवाले से। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने कल भी कहा था कि वो 4 किस्म के अमवाल हैं जिनमें ज़कात फर्ज होती है। पहले सोना चांदी, दूसरे नंबर पे अमवाल तिजारत जिसके मसाइल हमने अभी बयान किए हैं, और तीसरे नंबर पे ज़रई पैदावार है। ज़रई पैदावार के मसाइल क्या हैं?
سب سے پہلی بات یہ کہ زرعی پیداوار پر زکوٰۃ فرض ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، تم جو پاک چیزوں میں سے تم جو کماتے ہو اس میں سے بھی خرچ کرو، اور اسی طرح ومما اخرجنا لکم من الارض، اور ہم تمہارے لیے زمین سے جو چیزیں نکالتے ہیں تو ان میں سے بھی خرچ کرو۔ زمین میں سے جو چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے وہ مثال کے طور پر گندم ہے، اسی طرح جو ہے، اسی طرح مکئی ہے، چاول ہیں، کھجور ہے، اسی طرح منقع ہے، وہ چیزیں جو کہ زمین سے نکلتی ہیں اور ان کو پھر ذخیرہ کیا جاتا ہے، وہ چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں اور ان کو ذخیرہ کیا جاتا ہے، گندم کو، چاولوں کو، جو کو، مکئی کو، کھجور وغیرہ کو، ان کو ذخیرہ کیا جاتا ہے اور پھر کئی مہینے بلکہ پورا سال یہ چیزیں استعمال ہوتی رہتی ہیں۔ تو ایسی چیزیں جو ہیں ان میں سے اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ تازہ پھل اور تازہ سبزیاں جن کو زیادہ عرصے کے لیے سٹور نہیں کیا جا سکتا، تو ایسی جتنی بھی تازہ سبزیاں ہوتی ہیں اور تازہ پھل ہوتے ہیں ان میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر ان تازہ پھلوں اور تازہ سبزیوں کے ذریعے تجارت کی جائے، اگر بزنس کیا جائے، تو پھر یہ اموال تجارت کے اندر آ جائیں گے۔ پھر اموال تجارت میں جس طرح زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہے، اسی طرح یہ تازہ سبزیاں اور تازہ پھل جن کے ذریعے آپ بزنس کر رہے ہیں ان کی زکوٰۃ بھی ادا کرنا ضروری ہوگا، ورنہ نارملی تازہ پھلوں اور تازہ سبزیاں جو ہیں ان کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ تو تازہ یہ جو زرعی پیداوار ہے، یہ جو ایگریکلچرل آؤٹ پٹ ہے، اس کی زکوٰۃ کی شرطیں کیا ہیں؟ اس میں زکوٰۃ فرض ہونے کی بنیادی طور پر دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نصاب مکمل ہو، جیسے کہ ہم پہلے بھی بیان کرتے آئے ہیں، نصاب مکمل ہو۔ نصاب کتنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، زرعی پیداوار کا نصاب بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا لیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقہ، 5 وسق سے کم جو غلہ ہو، جو زرعی پیداوار ہو، اس میں صدقہ نہیں ہے، یعنی اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب 5 وسق کیا ہوتے ہیں؟ ایک وسق جو ہے وہ 60 صاع کا ہوتا ہے، اور 5 وسق ہیں تو 5 کو 60 سے ضرب دیں تو یہ 300 صاع بنتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صاع کا جو وزن ہے، ایک صاع کا جو وزن ہے، اس کے اندر اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک اس کا وزن جو ہے وہ 2 کلو گرام اور 100 گرام ہے، 2 کلو 100 گرام، اور بعض اہل علم جو ہیں اس کا وزن تقریباً 2.5 کلو بتاتے ہیں۔ تو چونکہ صاع کے وزن میں اختلاف ہے کہ اس کا وزن کتنا ہے آج کل کے اعشاری نظام کے مطابق، اس لیے زرعی پیداوار کے نصاب کو متعین کرنے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض اہل علم نے آج کل کے اعشاری نظام کے مطابق اس کا وزن 612 کلو لکھا ہے، اور بعض 612 کلو گرام، اور بعض اہل علم نے 630 کلو گرام بتایا ہے، اور بعض اہل علم نے 653 کلو گرام بتایا ہے۔ تو اگر ہم ان تینوں باتوں کو سامنے رکھیں تو تینوں میں جو متوسط ہے وہ ہے 630 کلو گرام آپ کی زرعی پیداوار ہو تو یا اس سے زیادہ ہو تو اس میں آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی آپ کے لیے ضروری ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہو جائے گا۔ لیکن اگر 630 کلو گرام سے کم ہے زرعی پیداوار تو پھر چونکہ نصاب مکمل نہیں ہے تو اس لیے اس میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور دوسری جو شرط ہے وہ ہے ملکیت، کہ انسان اس نصاب کا مکمل طور پر مالک بھی ہو۔ یہ نصاب جو ہے 630 کلو گرام یا اس سے زیادہ زرعی پیداوار کا، اس کا انسان مالک ہوگا تو تبھی اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، لیکن اگر وہ مالک نہیں تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ یہ زرعی پیداوار جو ہے اس کی زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ اس کی زکوٰۃ اس وقت فرض ہوتی ہے جب زرعی پیداوار برآمد ہوتی ہے، جب فصلوں کی کٹائی ہوتی ہے، جب یہ چیزیں انسان کے قبضے میں آتی ہیں، گندم ہو، جو ہو، چاول ہوں، یا مکئی ہو، یا کھجور وغیرہ ہو، جیسے ہی انسان کے قبضے میں، انسان جب مالک بن جاتا ہے اس زرعی پیداوار کا، تو جیسے ہی کٹائی ہوتی ہے، کٹائی کے بعد صفائی وغیرہ ہوتی ہے، جب انسان مالک بن جاتا ہے تو اسی وقت ہی اس پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس زرعی پیداوار کی زکوٰۃ ادا کرے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اس زرعی پیداوار کا حق ادا کر دو اس دن جب تم اس کو کاٹو، جس دن فصل کاٹو اسی دن آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ اس کا حق ادا کر دیں۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس آیت میں حق بیان نہیں کیا کہ وہ حق ہے کتنا، زرعی پیداوار کا حق کتنا ادا کرنا ہے۔ اس سے آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پورے قرآن مجید کے اندر زرعی پیداوار کا نصاب ذکر نہیں کیا گیا، زرعی پیداوار کا حق جو ہے وہ کتنا ادا کرنا ہے وہ پورے قرآن مجید کے اندر بیان نہیں کیا گیا۔ وہ کہاں ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر ہے۔ وہ حق کتنا ادا کرنا ہے زرعی پیداوار میں سے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور اس کے جو صورتیں ہیں دیکھا جائے گا کہ وہ زرعی زمین جو ہے اس کو آپ نے پانی کیسے دیا۔ اگر آپ نے زرعی زمین کو قدرتی وسائل کے ذریعے پانی دیا، مثلا بارش کا پانی ہے، چشموں کا پانی ہے، قدرتی وسائل کے ذریعے آپ نے سیراب کیا اپنی زرعی زمین کو، تو اس میں آپ کو عشر نکالنا ہوگا، یعنی 10واں حصہ آپ کو دینا ہوگا۔ لیکن اگر آپ قدرتی وسائل کے ذریعے اپنی زرعی زمین کو سیراب نہیں کرتے، بلکہ آپ محنت کر کے، مشقت اٹھا کے، پیسہ خرچ کر کے آپ زرعی زمین کو سیراب کرتے ہیں، اس کو پانی دیتے ہیں، تو اس کا آپ کو نصف العشر دینا ہوگا۔ نصف العشر سے مراد 20واں حصہ ہے۔ تو گویا کہ وہ حق جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا، لیکن اس کی مقدار متعین نہیں فرمائی کہ آپ نے زرعی پیداوار میں سے حق ادا کرنا ہے، اس کی مقدار حدیث نے متعین کر دی ہے کہ، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث لازماً آپ کو پڑھنی پڑے گی، ورنہ اگر آپ حدیث کو اپنے سامنے نہیں رکھیں گے تو آپ کے لیے قرآن مجید کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس بات کی وضاحت کر دی کہ زرعی پیداوار جو ہے اس میں سے کتنا حق ادا کرنا ہے، زمین کی نوعیت کو دیکھ کر اور اس کی سیرابی کو دیکھ کر کہ سیراب آپ نے کس طرح سے کیا ہے۔ قدرتی وسائل سے اگر آپ نے سیراب کیا تو عشر دینا ہوگا، اور اگر آپ نے پیسہ خرچ کر کے اس کو سیراب کیا تو پھر آپ کو نصف العشر دینا ہوگا۔ تو یہ زرعی پیداوار کی زکوٰۃ کے مسائل ہیں جو میں نے ابھی ذکر کیے ہیں۔ اب آخری جو چیز ہے جس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ ہیں حیوانات، جانوروں کے اندر زکوٰۃ کے فرض ہونے کے مسائل کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جانوروں کے اندر زکوٰۃ فرض ہونے کی شرطیں کیا ہیں۔ سب سے پہلی شرط وہ ہے جس کا ہم پہلے بھی ذکر کرتے آئے ہیں کہ نصاب مکمل ہو۔ اب کتنا نصاب ہے جانوروں کے لیے؟ جانوروں کے لیے جو نصاب متعین کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اونٹوں میں کم از کم 5 اونٹ ہوں تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور گائے میں آپ کے پاس کم از کم 30 گائیں ہوں تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور بکریوں میں آپ کے پاس کم از کم 40 بکریاں ہوں تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ جس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 4 اونٹ ہیں کوئی زکوٰۃ نہیں، آپ کے پاس اگر 29 گائیں ہیں 29 تو آپ پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے پاس 39 بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں تو آپ پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ نصاب مکمل نہیں ہے۔ نصاب کمپلیٹ ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہوگی، نصاب کمپلیٹ نہیں تو زکوٰۃ فرض نہیں۔ تو اونٹ کا نصاب جو ہے وہ 5 ہے، گائے کا نصاب 30 ہے، اور بکری کا نصاب جو ہے وہ 40 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے نصاب کے بارے میں فرمایا لیس فیما دون 5 زوج صدقہ، 5 اونٹوں سے کم میں کوئی صدقہ نہیں ہے، یعنی اگر 4 اونٹ ہیں، 3 اونٹ ہیں یا اونٹیاں ہیں تو ان میں کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ پہلی شرط ہے کہ نصاب مکمل ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ سال مکمل ہو جائے، یعنی پورا سال گزر جائے۔ یہ جو نصاب ہے اس نصاب کی ملکیت پر مکمل سال گزر جائے۔ آپ کے پاس اگر 5 اونٹ ہیں یا اس سے زیادہ ہیں تو سال گزر چکا ہو، 30 گائیں ہیں یا اس سے زیادہ ہیں تو سال گزر چکا ہو، یہ بھی دیکھا جائے گا۔ 40 یا اس سے زیادہ بکریاں ہیں تو اس میں سال گزرنا شرط ہے، یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ یہ جو جانور ہیں یہ سال کا زیادہ تر حصہ چرنے والے ہوں، گھاس بھوس سے وہ چر کر اپنا پیٹ بھرتے ہوں، اور سال کا زیادہ تر حصہ ان جانوروں کے مالکوں کو ان کے گھاس بھوس پر پیسہ نہ خرچ کرنا پڑتا ہو۔ زیادہ تر حصہ، سال کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ چر کر وہ گزارا کرتے ہوں اور اپنا پیٹ بھرتے ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے
کہ اگر سال کا زیادہ تر حصہ ان کو چارہ ڈالنے پر پیسہ خرچ ہوتا ہو ان جانوروں کے مالکوں کا، تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ تب فرض ہوگی کہ جب یہ سال کا زیادہ تر حصہ یہ چر کر گزارا کرتے ہوں، اپنا پیٹ بھرتے ہوں، اور کم حصہ، سال کا کم حصہ یعنی تھوڑی مدت جو ہے اس سے اگر مالک کو پیسہ بھی خرچ کرنا ہو تو کوئی حد نہیں، پھر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو یہ تیسری شرط ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ جانور ایسے ہوں کہ جو مال برداری میں استعمال نہ ہوتے ہوں، یہ ایسے ہوں جو مال برداری میں، کھیتی باڑی میں اور مال برداری میں استعمال نہ ہوتے ہوں، کیونکہ اگر یہ جانور جو ہیں کھیتی باڑی یا بوجھ برداری کے لیے استعمال ہوتے ہوں تو پھر ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ یہاں ایک بات اور بیان کرتا چلوں، یہ جو 4 شرطیں میں نے ذکر کی ہیں، یہ 4 شرطیں جانوروں میں زکوٰۃ فرض ہونے کی ہیں، لیکن یہ وہ جانور ہیں جن کو انسان اپنے استعمال کے لیے پالتا ہے۔ یہ وہ جانور نہیں جن کے ذریعے انسان کاروبار کرتا ہے، جن کے ذریعے انسان بزنس کرتا ہے۔ اگر انسان بزنس کرتا ہو جانوروں کے ذریعے، جانور خریدتا ہو پھر بیچتا ہو، خریدتا ہو پھر بیچتا ہو، تو اس میں یہ نصاب نہیں دیکھا جائے گا کہ کم از کم 5 اونٹ ہوں، کم از کم 30 گائیں ہوں، کم از کم 40 بکریاں ہوں، نہیں۔ پھر یہ جو مال ہوگا، یہ جو حیوانات، یہ جو جانور ہوں گے، یہ اموال تجارت میں چلے جائیں گے۔ تو اموال تجارت میں جو نصاب ہے، جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، اسی نصاب کے مطابق پھر اس میں اموال تجارت، اگر آپ اور بھی کئی اموال ہیں یا آپ کے پاس صرف یہی جانوروں کا مال ہی ہے، آپ اس کے ذریعے بزنس کرتے ہیں، تو پھر آپ کو سال گزرنے کے بعد یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ نے پورے سال کتنے جانوروں کے ساتھ تجارت کی، اس کی کتنی کی قیمت بنتی ہے، تو اس کا 2.5% آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو جانوروں کے اندر زکوٰۃ فرض ہونے کی شرطیں میں نے 4 ذکر کی ہیں، یہ ان جانوروں کے متعلق ہیں جن جانوروں کو انسان ذاتی طور پر پالتا ہے، تجارت مقصد نہیں ہوتی۔ لیکن اگر تجارت مقصد ہو تو پھر یہ نصاب نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ان جانوروں کی قیمت کتنی ہے۔ جانوروں کی قیمت اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی، یا اس سے زیادہ ہے تب زکوٰۃ فرض ہوگی، لیکن اگر اس سے کم ہے تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان سن لیں، آپ نے فرمایا ما من رجل تكون له ابل او بقر او غنم لا يؤدي حقها، وہ شخص جس کے پاس اونٹ ہوں، گائیں ہوں، بکریاں ہوں، اور وہ ان کا حق ادا نہ کرتا ہو، یعنی وہ ان کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو، تو الا اوتی بها یوم القیامت اعظم ما تكون واثمنه، تو ان جانوروں کو قیامت کے دن لایا جائے گا، سب سے بڑے ہوں گے یہ اور بہت ہی موٹے ہوں گے، اور ان بڑے جانوروں کو اور بڑے ہی موٹے جانوروں کو لایا جائے گا تو یہ کیا کریں گے، تطأہ باخفافها، یہ اس شخص کو جو ان جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، یہ جانور اپنے ٹاپوں کے ساتھ اس کو روندیں گے، وتنطحه بقرونها، اور اپنے سینگوں کے ساتھ اس کو ماریں گے، كلما جازت اخراها ردت عليه اولاها، جب سارے کے سارے جانور اس کو رونتے ہوئے اور اس کو مارتے ہوئے اس کے اوپر سے گزر جائیں گے، تو پھر نئے سرے سے وہ جانور جو ہیں وہ پھر آئیں گے، پھر اس کو مارنا شروع کریں گے، پھر اس کو روندنا شروع کریں گے، اور یہ برابر اس کے ساتھ اسی طرح سلوک ہوتا رہے گا حتی یقضی بین الناس، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے، جب تک فیصلہ نہیں ہوگا تمام کے تمام لوگوں کے درمیان، اس وقت تک یہ جانور جن کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی تھی دنیا کے اندر، تو ان جانوروں کے مالکوں کو یہ جانور رونتے رہیں گے برابر اور مارتے رہیں گے اپنی سینگوں کے ساتھ۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ جانوروں کے اندر زکوٰۃ فرض ہونے کی دلیل ہے، اور اس میں تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو جانوروں کے مالک ہوں اور وہ جانوروں ان کے پاس نصاب بھی پورا ہو اور پھر جان بوجھ کر وہ جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہ کرتے ہوں، تو ان کے لیے بہت ہی سخت وعید ہے اس حدیث کے اندر۔ تو یہ مسائل ہیں حیوانات کی زکوٰۃ کے۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نے کہا کہ اونٹوں کا جو نصاب ہے کم از کم 5 اونٹ، 5 سے لے کر 9 اونٹوں تک، 5 سے 9 تک کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے؟ ایک بکری ادا کرنی ہے، ایک بکری زکوٰۃ کے طور پر دینی ہوگی اگر اونٹ 5 سے لے کر 9 تک ہوں، اور اگر گائیاں 30 سے لے کر 39 تک ہوں تو ان میں ایک بچڑا زکوٰۃ کے طور پر نکالنا ہوگا، اور بکریاں جو ہیں وہ یہ 40 سے، کیونکہ کم از کم نصاب 40 ہے، تو 40 سے لے کر 120 تک اگر بکریاں ہوں تو ان میں ایک ہی بکری دینی ہوگی۔ اور اس میں آپ یہ بھی دیکھیں
کہ شریعت کے اندر انسان پر کوئی بہت زیادہ بوجھ نہیں ڈالا گیا. آپ دیکھیں نا بکریاں جو ہیں یہ 40 سے لے کر 120 تک ہوں، اگر 120 تک بکریاں ہوں تو کتنی زکوٰۃ کتنی نکالنی؟ صرف ایک بکری دینی ہے زکوٰۃ کے طور پر. گائیں جو ہیں وہ 30 سے لے کر 39 تک ہوں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی 3 4 یا 10 گائیں دینے کا مطالبہ نہیں کیا کہ آپ زکوٰۃ کے طور پر 10 گائیں نکالیں، نہیں، بلکہ صرف ایک بچڑا جو ہے وہ زکوٰۃ کے طور پر دینا ہوگا. اونٹ جو ہیں وہ 5 سے لے کے 9 تک ہوں تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ 2 3 اونٹ جو ہیں وہ زکوٰۃ کے طور پر ادا کر دیں، نہیں، اللہ نے انسان پر بوجھ نہیں ڈالا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے آسانی فرمائی ہے کہ 5 سے لے کے 9 تک اونٹ ہو تو آپ کو صرف ایک بکری جو ہے وہ زکوٰۃ کے طور پر دینی ہوگی. تو شریعت کے احکام کے اندر آسانی ہے، شریعت کے احکام کے اندر تنگی نہیں ہے، سختی نہیں ہے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب زکوٰۃ ادا کریں گے، چاہے آپ سونا چاندی کی زکوٰۃ ادا کریں، چاہے آپ نقدی پیسوں کی زکوٰۃ ادا کریں، چاہے آپ تجارتی اموال کی جن کے ساتھ آپ بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ان کی زکوٰۃ ادا کریں، چاہے آپ زرعی پیداوار کی زکوٰۃ ادا کریں، چاہے آپ حیوانات جانوروں کی زکوٰۃ ادا کریں. اس کے ذریعے ہوتا کیا ہے؟ جیسے کہ ہم پہلے درس میں بیان کر چکے ہیں کہ اس زکوٰۃ کے ذریعے آپ کا مال پاک ہوگا. سب سے پہلے آپ کا مال پاک ہوگا، مال کی تطہیر ہوگی، مال کی پاکیزگی ہوگی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ مال کے اندر بڑھوتری ہوگی، مال کے اندر اضافہ ہوگا اور مال کے اندر برکت آئے گی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا آتِيكُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. تم جو زکوٰۃ ادا کرتے ہو اور اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دیتے ہو تو ایسے لوگوں کو کئی گنا مال جو ہے وہ ان کو اور زیادہ عطا کیا جائے گا، ان کے مال میں کئی گنا اضافہ کر دیا جائے گا. اللہ نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پہ آپ کو اور دے دے گا. اس لیے یہ جتنے بھی اموال ہیں جن کے اندر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ان میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے کبھی بھی انسان کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے، خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا مال جو ہے وہ کم ہو جائے گا. نہیں، مال کے اندر بڑھوتری ہوگی، مال کے اندر اضافہ ہوگا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ خود آپ گناہوں سے پاک ہوں گے. یعنی جہاں مال کی پاکیزگی ہوتی ہے وہاں خود آپ زکوٰۃ ادا کر کے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. اور جو انسان کے دل کی جو بیماریاں ہیں، دل کی بیماریوں سے اس کا تزکیہ ہوتا ہے، دل کی بیماریوں سے اس کا تزکیہ ہوتا ہے زکوٰۃ کے ادائیگی سے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے یہ مسائل جو مکمل ہوئے آج کے سبق میں. آج ہم نے وہ اموال بیان کیے ہیں جن کے اندر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا ایک آخری سبق باقی ہے زکوٰۃ کے مسائل میں. اس میں ہم انشاءاللہ مسائل زکوٰۃ بیان کریں گے کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دینی چاہیے، کون کون لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں، اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں، اس کی شروط کیا ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو ابھی ہم آپ کو وقت دیتے ہیں کہ آپ حضرات میں سے کوئی بھی صاحب اگر زکوٰۃ کے متعلق سوال کرنا چاہیں ان مسائل کے متعلق جو ہم نے ابھی بیان کیے ہیں تو وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار ہیں باذن اللہ تعالی. یہ حسین صاحب نے لکھا ہے کہ پیداوار پہ زکوٰۃ کب دینی ہوگی؟ یہ تو میں نے جواب دے دیا نا، پیداوار پہ زکوٰۃ اسی وقت دینی ہوگی جب پیداوار آپ کو ملے گی. جب فصلوں کی کٹائی ہوگی تو جیسے ہی پیداوار آپ کو ملے گی تو اسی وقت آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. اللہ کا فرمان ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن آپ اس کو کاٹیں تو اسی دن اس کا حق ادا کر دیں. گولڈ کی مقدار بتا دیں. یہ دیکھیں گولڈ کی مقدار تو ہم بیان کر چکے ہیں. گولڈ کا جو نصاب ہے وہ 85 گرام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس گولڈ 85 گرام سے کم ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اگر آپ کے پاس 85 گرام یا اس سے زیادہ سونا ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، چاہے وہ سونا جو ہے وہ بسکٹ کی شکل میں ہے، ڈھیلوں کی شکل میں ہے، یا وہ زیورات کی شکل میں ہے، چاہے وہ زیر استعمال زیورات کیوں نہ ہوں، تب بھی آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، جس طرح ہم پہلے بھی یہ مسئلہ بیان کر چکے ہیں. اگر کسی کا بینک لون باقی ہے تو وہ قرض میں شامل ہوتا ہے. اگر آپ نے بینک لون لیا ہوا ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ بینک لون جو ہے وہ کس قسم کا ہے. بینک لون اگر آپ نے اپنی کسی بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لیا ہے
تو اس کو آپ کا جو بینک بیلنس ہے اس میں سے آپ مائنس کریں گے اور باقی کی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے لون لیا ہوا ہے کسی بنیادی ضرورت کی خاطر نہیں، بلکہ مثلا آپ نے لون لیا ہے اپنے بزنس کو بڑھانے کی خاطر، ٹھیک ہے، بزنس کو بڑھانے کی خاطر اگر آپ نے لون لیا ہے تو اس لون کو آپ مائنس نہیں کریں گے، وہ تو آپ نے اپنی بزنس کے ذریعے اس کو آپ نے ادا کر ہی دینا ہے، تو اس میں سے اس کو آپ مائنس نہیں کریں گے اپنے بینک بیلنس سے، بلکہ جو آپ کا بینک بیلنس جتنا ہوگا اس کی آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اچھا جی، اگر کوئی بھائی اگر ایک سے زیادہ گھر ہوں تو زکوٰۃ دینا چاہیے یا نہیں؟ اچھا جی، دیکھیں یہ بڑا آپ نے اچھا یاد کرا دیا مجھے۔ یہ جو پراپرٹی ہے، پراپرٹی کے بارے میں میں کچھ مسائل بیان کرنا چاہتا تھا لیکن میرے ذہن سے نکل گیا، آپ نے یاد کرا دیا ہے۔ تو پراپرٹی کے متعلق مسائل سن لیجئے۔ پراپرٹی کی زکوٰۃ کے کچھ مسائل ہیں، ان کو آپ اچھی طرح سے سن لیں کیونکہ یہ آج کل بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پراپرٹیاں خریدتے ہیں، خاص طور پر جو باہر لوگ رہتے ہیں، تو باہر رہ کر ماشاء اللہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو وہ پراپرٹی خرید لیتے ہیں، فلیٹ خرید لیتے ہیں اور پلازے بنا لیتے ہیں اور کی پلاٹ خریدتے ہیں۔ تو پراپرٹی کے متعلق جو زکوٰۃ کے مسائل ہیں وہ آپ توجہ سے سن لیجئے، انشاءاللہ پھر آپ کے سوالات، ان کے جو ابھی مسائل بیان کروں گا تو انشاءاللہ انہی مسائل کے اندر آپ کے سوالوں کے جوابات بھی آ جائیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ پراپرٹی جو آپ اپنی رہائش کے لیے خریدتے ہیں یا آپ اپنے بیوی بچوں کی رہائش کے لیے خریدتے ہیں تو ایسی کسی بھی پراپرٹی پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، ایسی کسی بھی پراپرٹی پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ فرض کریں آپ نے اگر ایک پلاٹ نہیں بلکہ کئی پلاٹ آپ نے خریدے ہیں اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں ان پلاٹوں کے اندر اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے گھر بناؤں گا۔ اصل آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر 4 بیٹے دیے ہیں، آپ نے 4 پلاٹ خریدے ہیں اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہر پلاٹ کے اندر میں اپنے بیٹے کو گھر بنا کے دوں گا، یا ہر پلاٹ جو ہے اپنے بیٹے کو دے دوں گا، گفٹ کر دوں گا اور بیٹا جو ہے وہ خود اس میں مکان بنائے گا۔ تو ایسی جتنی بھی پراپرٹیز ہیں جن کو آپ رہائش کے لیے اپنے ذاتی استعمال کے لیے خریدتے ہیں ان میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے وہ پراپرٹی کتنی مہنگی کیوں نہ ہو۔ اچھا، ایک تو رہائش کے لیے ہوتی ہے نا پراپرٹی، اور اسی طرح فرض کریں ایک شخص اگر پراپرٹی خریدتا ہے، کوئی زمین خریدتا ہے یا پلاٹ خریدتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اس میں کوئی سٹور بناؤں گا، سٹور بنانے کے لیے اگر وہ کوئی پراپرٹی خریدتا ہے تو سٹور بنانے کے لیے جو بھی آپ پلاٹ خریدیں گے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو زرعی زمین ہے جس میں کاشت کی جاتی ہے، جس میں کھیتی باڑی کی جاتی ہے، زرعی زمین جتنی بھی زیادہ ہو اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اس کی اصل ویلیو پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے اس کی قیمت کروڑوں میں ہو یا اربوں میں ہو۔ زرعی زمین جس میں آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں یا کھیتی باڑی کرنے کے لیے آپ آگے دے دیتے ہیں، تو ایسی زمین وہ جتنی بھی مہنگی ہو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں، زرعی زمین سے جو پیداوار ہوگی، پیداوار جو ہے اگر اس کا نصاب مکمل ہوتا ہے تو اس میں سے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، جس طرح کا بھی میں تھوڑی دیر پہلے بیان کر چکا ہوں زرعی پیداوار کے زکوٰۃ کے مسائل کے ضمن میں۔ زرعی پیداوار کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ آپ پراپرٹی خریدتے ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے، کس طرح کا فائدہ؟ مثلا آپ پراپرٹی خریدتے ہیں، آپ کا مقصد یہ ہے، آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ اس پراپرٹی میں کوئی بلڈنگ بنائیں گے اور اس میں فلیٹ بنائیں گے، جس طرح شگے ہوتے ہیں کویت کے اندر، شگے تعمیر کریں گے اور پھر ان شگوں کو آپ رینٹ پہ دیں گے، یا آپ پراپرٹی خریدتے ہیں، آپ کا مقصد یہ ہے کہ اس میں آپ پلازا تعمیر کریں گے، اس میں دکانیں بنائیں گے اور دکانیں رینٹ پہ دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی جتنی بھی آپ پراپرٹیز خریدتے ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایسی پراپرٹی کی اصل ویلیو پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس سے جو آمدنی ہوگی اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ مثلا اگر آپ نے بلڈنگ تعمیر کر دی اور آپ نے اس کے اندر جو شگے ہیں، جو فلیٹس ہیں، وہ آپ نے رینٹ پہ دے دیے، تو رینٹ پہ جو آپ کو آمدنی ہوگی وہ آمدنی اگر آپ کے پاس سال بھر محفوظ رہتی ہے تو آپ اس کی زکوٰۃ دیں گے، لیکن ان شگوں یا اس بلڈنگ جس کے اندر آپ نے شگے بنائے ہیں اس بلڈنگ کی اصل ویلیو، اصل قیمت پہ آپ کو کوئی زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی۔
اسی طرح فرض کریں آپ اگر کوئی ہوٹل بناتے ہیں اور ہوٹل میں جو روم ہوتے ہیں وہ آپ رینٹ پہ دیتے ہیں، تو ہوٹل کی اصل ویلیو جو ہے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کو جو رینٹ آئے گا وہ اگر آپ کے پاس سال بھر محفوظ رہتا ہے تو اس میں آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. اسی طرح جتنی بھی ایسی پراپرٹی آپ خریدتے ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو آپ نے بیچنا نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس کے اندر کوئی کنسٹرکشن کر کے آپ نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، تو اس کی اصل ویلیو پہ آپ کو کوئی زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی. اچھا جی، اسی طرح ایک اور مسئلہ پراپرٹی کے متعلق کہ آپ پراپرٹی خریدتے ہیں تجارت کی نیت سے. شروع سے آپ کی نیت یہ ہے کہ یہ پلاٹ میں انویسٹمنٹ کی نیت سے خرید رہا ہوں، اس کو میں نے کل کو بیچنا ہے، اس کو میں نے 6 مہینے بعد، سال کے بعد، 2 کے بعد یا 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد جب اس کی ویلیو بڑھ جائے گی تو اس کو میں بیچوں گا اور بیچ کر میں اس سے پیسہ کماؤں گا. تو اگر آپ اس نیت سے کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں تو اس کی زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی. اس کی زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ہر سال اس کی مالیت دیکھنی پڑے گی، مارکیٹ ویلیو اس کی دیکھنی پڑے گی. یہ نہیں ہے کہ وہ پراپرٹی آپ نے جس ریٹ سے خریدی ہے اسی ریٹ سے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی، نہیں، بلکہ آپ ہر سال اس کی ویلیو دیکھیں گے کہ مارکیٹ کے اندر اس کی ویلیو کتنی ہے. جتنی ویلیو ہوگی اس کا 2.5% آپ کو زکوٰۃ کے طور پر دینا پڑے گا. اچھا جی، اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک پراپرٹی خریدی، آپ کا مقصد یہ تھا کہ اس میں گھر بنائیں گے، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے گھر بنائیں گے. لیکن کچھ سال گزرنے کے بعد آپ کی نیت میں تبدیلی آ گئی، آپ نے سوچا کہ نہیں، اب اس پراپرٹی کو بیچ دینا چاہیے، اس پلاٹ کو بیچ دینا چاہیے کیونکہ اس میں پیسے مل رہے ہیں، اس کی ویلیو بڑھ گئی ہے، تو آپ کی نیت تبدیل ہو جاتی ہے. تو دیکھیں، جب تک آپ کی نیت یہ تھی کہ آپ نے اس پراپرٹی کے اندر گھر بنانا ہے اس وقت تک تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن جب آپ کی نیت تبدیل ہو گئی کہ آپ نے اس پراپرٹی کو بیچنا ہے اور اس سے پیسہ کمانا ہے، تو پھر اس وقت سے لے کر جب اس پر سال گزر جائے گا تو پھر سال گزرنے کے بعد اس کی جو کرنٹ ویلیو ہوگی اس کی زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی. اچھا، اس کا عکس اگر آپ کر لیں، اس کا عکس کیا ہے؟ یعنی یہ جو میں نے صورت بیان کی وہ یہ ہے کہ ایک انسان رہائش کے لیے پلاٹ خریدتا ہے، لیکن بعد میں نیت تبدیل ہوتی ہے اور وہ اس کو بیچنا چاہتا ہے. اس کا عکس کیا ہے؟ عکس یہ ہے کہ انسان تجارت کی نیت سے، بزنس کی نیت سے ایک پلاٹ خریدتا ہے، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کی نیت یہ بنتی ہے کہ نہیں، میں نے اس کو بیچنا نہیں، میں نے یہاں پر گھر بنانا ہے. تو اس کی زکوٰۃ کیا ہوگا؟ دیکھیں، جب آپ نے اس کو خریدا تھا، اس پلاٹ کو خریدا تھا بیچنے کی نیت سے، جب تک وہ اسی نیت کے ساتھ آپ کے پاس رہے گا، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 10 سال، جتنے سال بھی وہ آپ کے پاس رہا ہے، بیچنے کی نیت سے پڑا ہوا ہے، تو ہر سال آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی اس کی کرنٹ ویلیو کے مطابق. لیکن جیسے ہی آپ کی نیت تبدیل ہو گئی، آپ نے کہا کہ نہیں، اب اس کو بیچنا نہیں، میں نے اس پہ گھر بنانا ہے، اپنے لیے یا اپنی بیوی بچوں کے لیے میں نے گھر بنانا ہے، تو ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آپ پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی اس پلاٹ کے حوالے سے، اس پراپرٹی کے حوالے سے، کیونکہ آپ کی نیت چینج ہو گئی، تو اس لیے اب اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی. واللہ اعلم. تو یہ پراپرٹی کے حوالے سے کچھ مسائل تھے جو میں نے بیان کیے ہیں. اب ان مسائل کو سننے کے بعد اگر کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہے پراپرٹی کی زکوٰۃ کے حوالے سے یا زکوٰۃ کے دیگر مسائل کے متعلق، تو آپ سوال کر سکتے ہیں. اچھا جی، یہ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ایک شخص کرائے کے گھر میں رہتا ہے اور ان سے ایک پراپرٹی خریدی اس نیت سے کہ جب اس زمین کا ریٹ بڑھے گا تو وہ اس زمین کو بیچ کر اپنے لیے ایک ذاتی گھر بنائے گا. ہاں، یہ جو مسئلہ ہے یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے. ایک شخص ایک پراپرٹی خریدتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ جب اس کا ریٹ بڑھے گا تو اس کو بیچ کر میں اپنا ذاتی گھر بناؤں گا. یعنی اس کا مقصد پروفٹ کمانا نہیں ہے، اس کا مقصد مالی منفعت حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ پلاٹ میں اس لیے خرید رہا ہوں کہ جب اس کی قیمت بڑھ جائے گی تو اس کو بیچ کر میں اپنے لیے گھر بناؤں گا. اس کے پاس ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرا پلاٹ بھی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سوچے کہ جب اس کو بیچوں گا
تو جو پیسے ملیں گے تو اس کے ساتھ میں ایک پلاٹ بھی خرید لوں گا اپنی رہائش کے لیے اور اس میں گھر بھی بنا لوں گا۔ تو اس طرح اس نیت کے ساتھ جب آپ پراپرٹی خریدیں گے کہ اس کو میں کل کو بیچوں گا، لیکن پروفٹ کمانے کے لیے نہیں بلکہ صرف اس لیے اس کو بیچوں گا کہ تاکہ اس کو بیچ کر میں اپنا گھر بنا سکوں، تو اس پلاٹ پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اچھا جی، یہ بھائی نے لکھا ہے کہ میں نے گھر بنانے کے لیے جگہ خریدی ہے جس کا قرضہ ابھی 1 سال تک دینا ہے۔ گھر بنانے کے لیے ریحان بھائی لکھتے ہیں کہ گھر بنانے کے لیے جگہ خریدی ہے جس کا قرضہ ابھی 1 سال تک دینا ہے۔ جی، تو گھر بنانے کے لیے آپ نے جو جگہ خریدی ہے اور اس کے لیے آپ نے قرضہ بھی لیا ہوا ہے، تو اس جگہ پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ جو پلاٹ ہے جو آپ نے خریدی ہے گھر بنانے کے لیے، جو پلاٹ آپ نے خریدا ہے چاہے آپ نے قرضہ اٹھا کے خریدا ہے، تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں، کیونکہ اصل مقصد آپ کا رہائش بنانا ہے، گھر بنانا ہے۔ جہاں تک قرضے کی بات ہے، اگر آپ نے اس کا قرضہ بھی دینا ہے تو آپ جب زکوٰۃ کا حساب کریں گے تو جتنا آپ کے اوپر یہ قرضہ ہوگا نا، اس کو آپ مائنس کر لیں گے، کیونکہ یہ آپ کی بنیادی ضرورت کے لیے ہے۔ یہ قرضہ آپ کی بنیادی ضرورت ہے۔ بنیادی ضرورت کیا ہے؟ بنیادی ضرورتیں 3 قسم کی ہوتی ہیں: کھانا پینا، لباس اور رہائش۔ یہ 3 قسم کی ضرورتیں جو بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ نے بنیادی ضرورت کے لیے قرضہ لیا ہے، تو اس قرضے کو آپ مائنس کر لیں گے ٹوٹل اماؤنٹ سے جو آپ کے پاس ہے، جس کی آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ جو باقی بچے گی نا جو اماؤنٹ، تو اس کی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ ریحان بھائی، کیا آپ نے میرا جواب سن لیا ہے؟ اچھا جی، اگر کوئی اور سوال ہو، اوپر اگر کوئی سوال گزرے ہیں تو میں دیکھ نہیں سکا۔ ہاں جی، کوئی اور سوال ہو، اگر کوئی صاحب جو ہیں سوال براہ راست مجھ سے لائیو کرنا چاہیں تو وہ ہینڈ ریز کریں، اپنا ہاتھ کھڑا کریں، اس کا انشاءاللہ مائک کھول دیا جائے گا، تو پھر وہ مائک کے ذریعے مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ شعیب بھائی، آپ دیکھ لیں ذرا کہ اگر کوئی بھائی اپنا ہاتھ کھڑا کرتے ہیں اور لائیو مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مائک کھول دیں۔ اور اگر کوئی کسی بھائی کو مولانا صاحب، اچھا جی، ہاں، ایک مسئلہ اور بھی رہ گیا جو آپ نے یاد کرا دیا، یہ عامر خطیب صاحب ہیں، اس سے مجھے یاد آیا، میں وہ بھی مسئلہ بیان کرنا چاہتا تھا لیکن میں بھول گیا، میں ابھی بیان کر دیتا ہوں۔ شیئر جو ہیں، شیئر، ان کی زکوٰۃ کے کیا حکم ہے، اس کو بھی آپ ذرا اچھی طرح سے سن لیں اور توجہ کے ساتھ اس پہ ذرا آپ غور فرمائیں، کیونکہ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ آج کل لوگ جو ہیں وہ شیئر خریدتے ہیں، شیئر کے ذریعے کاروبار کرتے ہیں، خریدتے ہیں، بیچتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شیئر اس کمپنی کے خریدنے چاہیے اور اس کمپنی کے حصص میں شریک ہونا چاہیے جو کمپنی اسلام کے احکام کے مطابق کاروبار کرتی ہو۔ شرعی احکام اور شرعی اصول و ضوابط کے مطابق جو کمپنی بزنس کرتی ہو، آپ اس کمپنی کے شیئرز میں شریک ہو سکتے ہیں، اس کمپنی کے شیئرز آپ خرید سکتے ہیں اور پھر بیچ بھی سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسی کمپنی ہو کہ جس کا کاروبار شریعت کے اصول و ضوابط کے مطابق نہیں ہے، مثال کے طور پر وہ کمپنی سودی لین دین کرتی ہے، سودی لین دین کرنے والی کمپنی کے شیئر میں اگر آپ شریک ہوتے ہیں یا شیئر خریدتے ہیں تو آپ سودی لین دین کے اندر ملوث ہو جائیں گے، اور پھر سودی لین دین کا جو وبال ہے وہ جہاں اس کمپنی پہ ہوگا، اس وبال کے اندر آپ بھی شریک ہو جائیں گے، اور سودی لین دین کو جاری رکھنا جو ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، جب بھی آپ جو میری بات سن رہے ہیں یا جو اس ریکارڈنگ کو بعد میں سنیں گے، جو لوگ بھی کسی بھی کمپنی کے شیئر لینا چاہتے ہیں ان کو 1000 مرتبہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ کمپنی جس کے شیئر میں وہ شریک ہونا چاہتے ہیں یا کاروبار کرنا چاہتے ہیں شیئر کا، وہ کمپنی کس قسم کا کاروبار کرتی ہے۔
کیا اس کا بزنس حلال ہے، شریعت کے اصول و ضوابط کے مطابق ہے، کیا وہ سودی لین دین تو نہیں کرتی. ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی کمپنی کلیئر ہو بالکل، اور وہ کمپنی جو ہے وہ مکمل طور پر شریعت کے اصول و ضوابط کے مطابق کاروبار کرتی ہو، سودی لین دین بھی نہ ہو، حلال چیزوں کا، پاک چیزوں کا کاروبار کرتی ہو، تو اس کے شیئر آپ خرید سکتے ہیں اور اس میں آپ پارٹنر بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حد نہیں ہے. چلیں، اگر آپ نے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کمپنی کے اندر آپ نے شیئر لیے ہیں، حصص خریدے ہیں، تو ان کی زکوٰۃ کا کیا معاملہ ہے، اس کی زکوٰۃ کے کیا احکامات ہیں؟ دیکھیں، میرے علم کے مطابق شیئر دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ شیئر ہوتے ہیں جو انسان خریدتا ہے صرف اس لیے کہ یہ کمپنی جو ہے یہ جب کاروبار کرے گی، یہ کمپنی جب بزنس کرے گی، تو اس کمپنی کو جو پروفٹ ہوگا تو اس پروفٹ میں بھی شریک ہو جاؤں گا. صرف پروفٹ کی خاطر انسان شیئر کیوں خریدتا ہے، یا کسی بھی کمپنی میں وہ پارٹنر کیوں بنتا ہے، اس کے شیئر میں کیوں پارٹنر بنتا ہے؟ صرف اس لیے کہ تاکہ یہ شیئر خرید کر رکھ لیے جائیں، اور پھر جب پروفٹ ہوگا کمپنی کے بزنس میں جب پروفٹ ہوگا تو جو حصہ باقی پارٹنر کو ملے گا، میرے حصے کے بقدر مجھے بھی اس میں حصہ مل جائے گا، تو میں اس کے ذریعے جو ہے وہ پروفٹ کماؤں گا. تو اس طرح کے اگر آپ نے شیئر دیے ہوئے ہیں تو ان شیئر کی اصل ویلیو پر آپ کو کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرنی، بلکہ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی ان شیئر کی آمدنی پر. اور وہ آمدنی اگر آپ کے پاس سال بھر محفوظ رہتی ہے اور نصاب زکوٰۃ کے برابر یا اس سے زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی 2.5% کے اعتبار سے، 2.5% کے اعتبار سے آپ کو ان شیئر کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. شیئر کی جو آمدنی ہے، آمدنی کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. اچھا، یہ تو ایک قسم کے شیئر ہوئے. دوسری قسم کے شیئر وہ ہیں کہ جو آپ خریدتے ہیں بیچنے کی نیت سے، کہ آپ خریدیں گے، جب ان کی قیمت بڑھ جائے گی تو آپ ان کو بیچ دیں گے. تو اس طرح کے جتنے بھی شیئر ہوتے ہیں جن کو آپ خریدتے ہیں ان کو بیچنے کی نیت سے، ان کو بیچ کر پیسہ کمانے کی نیت سے اگر آپ ان کو خریدتے ہیں تو پھر یہ اموال تجارت میں آ جاتے ہیں. اموال تجارت کا معنی یہ ہے کہ جس طرح ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اموال تجارت بھی اگر ان کی مالیت جو ہے وہ نصاب زکوٰۃ کے برابر ہو تو پھر آپ کو 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. اصل ویلیو بھی اور اسی طرح ان شیئر سے جو آپ کو پروفٹ ملے گا، جب آپ بیچیں گے اور آپ کو پروفٹ ملے گا تو دونوں چیزوں کو ملا کر آپ کو ان کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اچھا جی، یہ ام عائشہ نے لکھا ہے کہ شیخ صاحب حیوانات کی زکوٰۃ کی چوتھی شرط دوبارہ بیان کریں. چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ حیوانات ایسے نہ ہوں جن سے کھیتی باڑی کا کام لیا جاتا ہو اور جن سے بوجھ برداری کا، مال برداری کا کام لیا جاتا ہو، یعنی ان پر مال لادا جاتا ہو، یعنی ان پر سامان لادا جاتا ہو اور ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچایا جاتا ہو. یہ کھیتی باڑی جس طرح کے بیل ہوتے ہیں نا، اور اسی طرح کے علاقوں کے اندر اونٹ ہوتے ہیں، تو ان کو کھیتی باڑی کے کاموں میں ان کو استعمال کیا جاتا ہے. تو ایسے جانور جو کھیتی باڑی کے اندر استعمال ہوتے ہوں یا مال برداری، بوجھ برداری کے اندر استعمال ہوتے ہوں تو ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی. یہ چوتھی شرط ہے. اچھا جی، یہ لکھا ہے کسی صاحب نے کہ مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے، تو کیا ہم درس بند کرتے ہیں؟ شعیب بھائی، کیا خیال ہے آپ کا؟ سوالات کا سلسلہ، آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. شیخ صاحب، اگر کوئی گھر لینے کے لیے انٹرسٹ پہ لون لیتے ہیں تو وہ جائز ہے کہ قطعاً جائز نہیں ہے؟ گھر لینے کی خاطر اگر آپ لون لیتے ہیں اور لون بھی انٹرسٹ پہ لیتے ہیں، سود پہ لیتے ہیں، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں ہے. سود پر قرضہ لینا کسی بھی مقصد سے، چاہے آپ گھر بنانے کی خاطر لیں یا کسی اور مقصد سے آپ سود پر قرضہ لون لیں، تو یہ قطعاً جائز نہیں ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو، خرید و فروخت کو تو جائز قرار دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے. تو سود پر قرضہ لینا جو ہے یہ قطعاً جائز نہیں ہے. سود پر قرضہ لینا ایسے ہی ہے جیسے آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں. ہاں جی، کوئی اور سوال؟ سلمان رشید صاحب مائک پہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں. یہ ایک سوال آیا ہوا ہے، یہ ریحان صاحب نے لکھا ہے. اصل مسئلہ
یہ تھا کہ جگہ خریدنے کے لیے میں نے وائف کا گولڈ سیل کیا. یار یہ تو آپ نے وائف کا گولڈ آپ نے سیل کیا جگہ خریدنے کے لیے. اچھا، اس نیت سے کہ اللہ جس وقت مال دے گا اس وقت میں لٹا دوں گا. اوکے، ابھی وائف کے پاس جو گولڈ ہے وہ نصاب کو نہیں پہنچ رہا، تو کیا مجھے اس گولڈ کی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ آپ نے وائف کا گولڈ بیچا ہے اور اس کے ذریعے اس کے ساتھ آپ نے جگہ خریدی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گویا کہ اپنی وائف سے قرضہ لیا ہے. آپ نے یہی کہا ہوگا اپنی وائف کو کہ میں یہ آپ کو واپس کر دوں گا، یہ اس کی قیمت آپ کو ادا کر دوں گا. تو اگر وائف آپ سے مطالبہ کر رہی ہے تو وہ آپ کے ذمے ہے، اس گولڈ کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی پڑے گی. لیکن اگر آپ کو آپ کی وائف ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں، آپ کو معاف کر دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. پھر جو گولڈ ان کے پاس ہے اور وہ نصاب کو نہیں پہنچتا تو اس کی زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی. واللہ اعلم. شیخ صاحب ایک آخری سوال لیتے ہیں. سلمان رشید صاحب کوئی سوال مائک سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی، کئی لوگ بلکہ کہتے ہیں فتویٰ لیا ہوا ہے لوگوں نے، جیسے ویسٹ میں جیسے لوگ چلے جاتے ہیں امریکہ کینیڈا، کہتے ہیں وہاں پہ یعنی اسلامی اس کے اوپر قرضہ اویلیبل نہیں ہے یہ، اور اپنے رہائش کے لیے لوگ لیتے ہیں مارگیج کے اوپر گھر، جس کی آہستہ آہستہ 25-30 سالوں میں اس کی قسطیں ادا کر دیتے ہیں، لیکن ظاہر اس میں سود بھی شامل ہوتا ہے. تو اپنی رہائش کے لیے خود اس میں رہتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے وہاں پہ کرنا؟ جی سلمان صاحب، اسلام کے شریعت کے جو احکام ہیں وہ پوری دنیا کے لیے ایک جیسے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان اور کویت اور سعودیہ کے لیے تو شریعت کے احکام اور ہیں، اور امریکہ اور کینیڈا اور یورپ کے لیے اسلام کے احکامات اور ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. اسلام کے احکامات پوری دنیا کے لیے ایک جیسے ہیں. تو قرضہ جو ہے وہ جس طرح میں نے پہلے کہا، گھر بنانے کے لیے یا گھر کے لیے آپ اگر قرضہ لیتے ہیں اور وہ قرضہ سود پر ہے تو وہ قطعاً جائز نہیں ہے. اسلام کے اندر سودی لین دین کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ آپ کو پتہ ہی ہے سلمان صاحب اور باقی سب ساتھی جانتے ہیں کہ یہ نصاب اس کا سود کا جو معاملہ ہے وہ بہت ہی سنگین ہے، انتہائی سنگین معاملہ ہے. اس میں کسی قسم کے انسان کو کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے اور اپنی دین کا سودا نہیں کرنا چاہیے. بڑے دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ امریکہ، یورپ یا کینیڈا وغیرہ جاتے ہیں تو وہاں ان کے پاس آمدنی کے وسائل اتنے نہیں ہوتے کہ وہ اپنا گھر خرید سکیں، تو وہ پھر دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ لون جو ہے وہ سود پر، انٹرسٹ پر وہ لون لے لیتے ہیں اور اپنا گھر خریدتے ہیں یا گھر بناتے ہیں. تو یہ ان کی مجبوری تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ مجبوری دیکھیں آخر ان پر کس نے یہ فرض کیا ہے کہ آپ امریکہ میں جا کے رہیں؟ کس نے یہ فرض کیا ہے کہ آپ کینیڈا میں جا کے رہیں؟ کس نے ان پر یہ فرض کیا ہے کہ آپ یورپ میں جا کے رہیں؟ وہ اپنے ملک میں بھی تو رہ سکتے تھے، پاکستان میں یا کسی بھی اور جگہ پہ، جس اپنے ملک کے اندر وہ رہ سکتے تھے، اپنا گھر بنا سکتے تھے. کسی نے ان پر فرض نہیں کیا، یہ ان کی اپنی خود ساختہ مجبوری ہے. تو اپنی کسی خود ساختہ مجبوری کی خاطر دین کا کوئی حکم تبدیل نہیں کیا جا سکتا، شریعت کا کوئی حکم جو ہے وہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا. سود کا معاملہ انتہائی سنگین ہے، لہذا کوئی شخص دنیا میں کسی بھی جگہ پہ رہتا ہو وہ اپنا گھر بنانے کی خاطر انٹرسٹ پر سود نہیں لے سکتا. یہ اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. واللہ اعلم. اذان ہو گئی میرے خیال کویت میں، تو اب ہم اپنا آج کا سیشن ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. کل اچھا شعیب بھائی، کل جمعہ ہے، کل رکھیں درس یا پرسوں رکھیں؟ اگر اپنی رائے دے دیں کہ کل درس ہو جائے جمعہ کے دن یا پھر پرسوں سیٹرڈے کو رکھا جائے. اگر آپ حضرات کی رائے آ جاتی تو میرے لیے آسان ہو جاتا. پرسوں رکھیں. عبدالرشید صاحب کہتے ہیں پرسوں، مبین صاحب کہتے ہیں فرائیڈے. اب دو قسم کی آراء آئیں گی. ظاہر ہے کہ کچھ لوگ کل کا کہیں گے اور کچھ لوگ پرسوں کا کہیں گے. اصل میں آج کل چونکہ چھٹیاں ہیں، سارے لوگ جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسے بھی روزانہ چھٹیاں، بالکل روزانہ چھٹی ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل ہی ہم فرائیڈے کو ہی ہم کل کر لیں گے انشاءاللہ، جس میں ہم نے زکوٰۃ کے مصارف جو ہیں، مصارف زکوٰۃ یعنی جو لوگ زکوٰۃ کے مستحقین ہوتے ہیں، انشاءاللہ ہم کل ہی بیان کریں گے اور کل انشاءاللہ اس ٹاپک کو مکمل کریں گے.
آپ حضرات کے اگر کوئی سوالات ہوں نا زکوٰۃ کے متعلق، اگر آپ کے ذہن میں سوالات آتے ہیں تو آپ لکھ لیں، اور کل انشاءاللہ وہ سوالات آپ کر سکتے ہیں باذن اللہ تعالی۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔